حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک شخص آئے اور وہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے، مطلب ہندوستان کا کنارہ۔ اگر ہم اوپر کی جانب ہمارا سر ہو تو سیدھے جانب والا حصہ، نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے کنارے کا، وہ سندھ ہے۔ تو سندھ کے علاقے کے ایک ہندوستان کے بزرگ تھے، وہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیے۔ تجارت کے غرض سے جاتے آتے تھے لوگ، بغداد جاتے تھے، ملک شام جاتے تھے، ہندوستان کو آتے تھے۔ تو جب وہاں گئے، حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیے، تو لوگ فرماتے ہیں ہم کو تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ ملک عجم اور عرب یعنی بغداد، عراق اور مدینہ دونوں میں رہتے تھے، یہ مقام چھوڑ کر آپ کہیں تشریف نہیں لے گئے، مگر سندھی آدمی آ کر حضرت سے سندھی زبان میں بات کر رہا ہے اور آپ سندھی زبان میں اس کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہم کو تیلگو نہیں آتی، مثال کے طور پر کوئی تیلگو میں بات کرے تو ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، بولنا چاہیں تو بول بھی نہیں سکتے، لیکن حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ تھی، سندھی زبان والا آدمی آئے اور ان سے بات کی، ان سے سوالات کیے، آپ ان کے جواب دے رہے ہیں۔ جاتے وقت میں اس آدمی نے کہا حضرت مجھے بڑی دقت ہوتی ہے، آپ سے بات کرتا ہوں آپ سندھی زبان میں جواب دیتے ہیں، کسی اور عرب سے میں بات نہیں کر پاتا، مجھے عربی نہیں آتی، آپ دعا کیجئے کہ مجھے عربی بھی آ جائے۔ تو حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ اس کو قریب بلائے اور اس کے ہونٹوں پر اپنا دست مبارک پھیر دیا، جیسے آپ نے ہاتھ پھیرا اسی وقت سے وہ عربی بولنے لگا۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں، شواہد النبوہ میں یہ روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ آپ جو آدمی جس مقام سے بھی آتا، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، سندھی ہو، کسی بھی مقام کا جو آدمی آتا، آپ اس کی زبان سنتے، اس کی زبان میں بات کرتے تھے، جبکہ عرب اور عجم کے علاوہ کہیں اور، عراق اور اہل عرب، مدینہ کا، مکہ وغیرہ کے علاوہ کہیں اور آپ تشریف نہیں لے گئے تھے، نہ کوئی زبان سیکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آپ کو زبانیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں آپ سمجھیے، ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ملک عجم روانہ فرمایا اور فرمایا کہ آپ وہاں جائیے، وہاں کے آپ قاضی ہیں اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کے مسائل سننا، ان کے مسائل حل کرنا، ان کے درمیان فیصلے کرنا۔ تو صحابی عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے وہ زبان نہیں آتی جس ملک کی طرف میں جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، انہوں نے لعاب دہن نگل لیا، اس کے بعد سے ان کو 14 زبانیں آئی، 14 زبانوں میں بات کرتے تھے۔ اب غور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کو ایسا فیض عطا فرمائے ہیں، تو وہ فیض 1.5 صدی بعد بھی ان کے اولاد امجاد میں، سرکار کے اولاد پاک میں آنے والی شخصیت حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جاری ہوا ہے۔ خلاصہ کلام اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حاضرین، ایک طرف آدمی کی اپنی محنت ہوتی ہے، محنت کے ساتھ اگر مقصد نیک اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ ایک نہیں 10 زبانیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، عربی زبان جاننے والے علماء، ان کے لیے ہر زبان آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے، ہمارے جامعہ نظامیہ کے ایک بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت مفتی حضرت ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، 50,000 یہودی ان کے ہاتھ پر جو ہے فرانس وغیرہ میں ایمان لائے تھے، 50,000 یہودی ایمان لائے تھے۔ ایسی شخصیت تقریباً 8 زبانیں جانتے تھے، 8 زبانیں لکھتے تھے، صرف بولتے نہیں تھے، لکھتے بھی تھے، سمجھتے تھے، بولتے تھے، لکھتے تھے۔ فرانسی زبان میں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، اس پر وہاں کی حکومت نے ان کو ایوارڈ بھی دیا ہے، اور پوری دنیا میں قرآن مجید کا فرانسی ترجمہ پہلی مرتبہ آپ نے کیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 60-80 سال پہلے آپ نے لکھا تھا۔ تو عربی زبان جو لوگ سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے باقی زبانیں آسان ہو جاتی ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر سب زبانیں سیکھ سکتے ہیں عربی سیکھنے والا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ عربی زبان کی برکت ہے، کیونکہ عربی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عربی حضور کی زبان ہے، عربی صحابہ کی زبان ہے، عربی اہل بیت کی زبان ہے، عربی جنت کی پہلی زبان ہے، اور جنت میں دوسری زبان فارسی، باقی کوئی زبان دنیا میں نہیں بولی جائے گی۔ جنت میں صرف 2 زبانیں بولی جاتی ہیں، پہلی زبان عربی ہے، دوسری زبان ہوگی فارسی۔
جنت میں عربی زبان ہوگی، یہ حدیث پاک میں، جنت میں فارسی زبان بھی بولی جائے گی، یہ ہندوستانی بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، جنت میں دوسری زبان فارسی بولی جائے گی۔ لیکن افسوس آج تو اردو بھی ہم کو بولنا نہیں آتا، اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر جنت میں کیا کریں گے؟ گونگے رہ جائیں گے۔ خیر عمل اچھا کر لیا جائے تو وہاں وہ زبان بھی آ جائے گی، مگر یہاں عربی بولنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی دوسری زبان میں انگریزی زبان میں آپ بات کریں گے ثواب ملنے والا نہیں ہے، پیسے ملیں گے، انٹرویو دیں گے تو آپ کو نوکری ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب صرف عربی زبان بولنے سے ملتا ہے، لیکن عربی میں بولیں گے تو عربی بولنے کا ثواب ملتا ہے۔ خیر تو حاضرین کرام، حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ ایسی کئی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے، اور آپ کی یہ مہارت سیکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ من اللہ آپ کو عطا ہوئی تھی۔